آج ہم کلام مقدس میں سے جس حصے کو کھولنے والے ہیں وہ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ میں اسے کہہ سکتی ہوں کہ ہم پاکیزگی یا ناپاکی کے بارے میں جو رائے لوگ رکھتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے خداوند نے جو کلام مقدس میں ہمیں کچھ باتیں سکھائی ہیں وہ بہت ہی قیمتی ہیں، جن کو آج ریوائز کرنا اور پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا تاکہ ہم برکت پائیں اپنی زندگی میں۔ میں آج کلام مقدس میں سے مرکز کی انجیل اور اس کا 7 باب اس کی پہلی آیت سے پڑھوں گی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پھر فریسی اور بعض فقہ اس کے پاس جمع ہوئے اور وہ یروشلم میں آئے تھے۔ اچھا، ہم کلام مقدس کے حصے میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ کچھ فریسی اور فقہ جو تھے وہ جمع ہوئے اور انہوں نے ایک میٹنگ کی، کیونکہ وہ خداوند اور اس کے شاگردوں کے خلاف کچھ باتیں جمع کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ان پر الزام لگائے۔ وہ خداوند اور شاگردوں کے خلاف تھے، اس لیے جب لوگ جب بھیڑ جو کہ کلام مقدس کی متلاشی بیمار جو خداوند کے پاس آتے تھے تاکہ وہ شفا پائیں وہ اپنی بیماریوں سے تکلیفوں سے، تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی بھیڑ میں ہوتے تھے لیکن وہ کلام کو اس طور سے سنتے تھے تاکہ وہ ایسی باتیں جمع کریں جس میں وہ خداوند اور شاگردوں کے خلاف ایسا مٹیریل اکٹھا کریں کہ وہ اس پر الزام لگائیں۔ تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ فریسی جو اور فقہ جو تھے وہ یہاں یروشلم میں آئے اور جمع ہوئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعد شاگرد ناپاک یعنی بن دھوئے ہاتھوں سے کھانا کھاتے تھے، کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت کے مطابق جب تک وہ اپنے ہاتھ خوب دھو نہ لے نہیں کھاتے تھے۔ جو مذہبی لوگ ہیں، اس جگہ ہم تصویر میں دیکھ رہے ہیں، ان کے نزدیک جو مذہب ہے یا جو روایات بنائی گئی ہیں ان کے بزرگوں سے یا ان کے باؤ اجداد سے روایات آئی ہیں، وہ ان روایات کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان جسمانی چیزوں پر عمل کر کے، ان جسمانی جو روایات بنائی گئی ہیں، شاید ان پر عمل کر کے ہم خدا کی نظر میں بڑے اچھے بن جائیں گے۔ اس وقت فقی فریسی پر آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ پاسبل ہے کہ وہ ہمیں انہی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے جن آنکھوں سے ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، کہ جیسے ہم جسمانی روایات پر جیسے عمل کرتے ہیں تو خدا کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ وہ جو روایات پر عمل کرتے تھے، وہ روایات اصل میں جو موسیٰ کے دور کے جو قانون قاعدے تھے وہ اس کو بگاڑ کر کہہ لیں یا توڑ مروڑ کر اپنے حساب سے بنا کر انہوں نے کچھ روایات بنا رکھی تھی کہ وہ ان پر عمل کرنا اور کروانے کو سمجھتے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا ہم کام کرتے ہیں اور شاید اس طرح ہم بڑے خدا کی نظر میں اچھے بن جائیں گے، بڑے مذہبی بن جائیں گے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ شاگرد جو تھے وہ ان روایات پر اس طور سے عمل نہیں کر رہے تھے اور جیسے وہاں بنی ہوگی روایت کھانا کھانے کے سے پہلے جس طریقے سے ہاتھ دھونا، انہوں نے اس طریقے سے کو اپنایا نہیں، تو انہوں نے ان سب باتوں کو جمع کیا اور انہوں نے باقاعدہ ایک پروپیگنڈا بنایا اور پھر اس پر ساری بات چیت ہو کر وہ بڑے اپنی طرف سے ایک پورا ایک سالڈ ایک پوائنٹ لے کر، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ وہ خداوند کو آزمانے کے لیے آئے۔ 5ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پس فریسیوں اور فقیوں نے اس سے پوچھا، کیا سبب ہے کہ تیری شاگرد بزرگوں کی روایت پر نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں؟ اس نے ان سے کہا، یسایہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا کہ لکھا ہے کہ یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے۔ لیکن
ان کے دل مجھ سے دور ہیں اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، میں کسی ایسے شخص کی بات نہیں کر رہی جو خداوند کے کلام کو جانتا اور عمل کرتا ہے، میں ان کی بات کر رہی ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مذہبی ہیں اور ہم سب کچھ بہت اچھے سے کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا نے کلام کیا اپنے منہ سے۔ خداوند نے کہا کہ تم بے فائدہ یہ کرتے ہو، بے فائدہ میری پرستش کرتے ہو، یہ ساری جسمانی جو طریقہ کار کے مطابق تم چلتے ہو، وہ چیزیں خداوند کو نہیں چاہیے۔ خداوند کو جو پرستش چاہیے وہ کہہ چکے ہیں کہ جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتا ہے وہ خدا کے کو بھاتی ہے، وہ خدا کو پسند ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی چرچز میں روایات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ ہم روایات کو تو چرچ میں رکھ لیتے ہیں اور خداوند کو چرچ سے باہر کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے کلام اور کلام پر عمل کرنا، کیونکہ وہ ہمیں سخت لگتا ہے، اس لیے ہم اس کو تو الگ کر دیتے ہیں اور ہم روایات کو ہی اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان کو بڑی حکمت کے ساتھ، کیونکہ وہ حکمت کا خدا ہے، وہ خود زندہ کلام ہے، وہ خود خدا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انہیں جواب دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ سب چیزیں جو ہے یہ انسانی احکام ہے، یہ تم انسانی احکام کی تعلیم دے رہے ہو، اور اس کی کوئی قدر جو ہے وہ خدا کے نزدیک نہیں ہے، کیونکہ تم انسانی احکام جو ہے اس کو ویلیو دے رہے ہو اور خدا کے جو حکم ہے اس کو ترک کر رہے ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر خداوند نے اس کے اوپر کلام کیا اپنے شاگردوں سے، اور جتنے لوگ سن رہے تھے خداوند نے ان کو سمجھایا، کیونکہ یہ بتانا ضروری تھا۔ آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی اتنی بنیادی اور ابتدائی باتوں میں پھنسے رہتے ہیں کہ انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ خدا کس لیول پہ ہمیں پاکیزگی اور ناپاکی کے بارے میں خداوند ہمیں بتاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ بائبل کو جسمانی طور پر کتاب کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہی خدا ہے، جبکہ بائبل میں لکھا ہے، خداوند نے کہا کہ یہ تو وہ ہے جو میری باتیں بتاتی ہے، زندگی پانے کے لیے تو میرے پاس آنا پڑے گا۔ تو زندگی جو ہے وہ تو خود خداوند ہے، بائبل جو ہے وہ تو اس کے احکام کو بتاتی ہے کہ اب تم اس طرح کرو اور اس طرح نہ کرو۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص جو کلام کو نہیں جانتا وہ ایک بائبل کو اٹھاتا اسے جلا دیتا ہے، تو کیا اس سے کوئی خدا کو کوئی نقصان پہنچتا ہے؟ نہیں، خدا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس شخص کا اپنا برا فعل ہے جس کا اس نے اجر پانا ہے، پر خداوند تو خود خدا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے۔ اس کو فرق پڑتا ہے ان لوگوں سے جن کے اندر کلام ہے، خدا ان کی قدر کرتا ہے۔ بہت سے لوگ بائبل کو پکڑتے، ابھی تک ایسے لوگ ہیں، اور اس کو بڑے عزت کے ساتھ کرنی بھی چاہیے عزت، مگر اس کی عزت کیسے کرتے ہیں؟ اس کو کسی ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں جہاں وہ پڑی رہتی ہے اور اس کے اوپر دھول جمتی رہتی ہے۔ نہیں، یہ اس کی عزت نہیں ہے۔ خدا نے کہا ہے تم تو انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہو۔ ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل 7 باب اور اس کی 14 آیت سے، اور وہ لوگوں کو پھر پاس بلا کر ان سے کہنے لگا، تم سب میری سنو اور سمجھو، کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی، مگر جو چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں وہی اس کو ناپاک کرتی ہیں۔ اگر کسی کے سننے کے کان ہوں تو سن لے۔
कलाम मुकद्दस में जो कुछ भी लिखा जाता है, लिखा गया है, सब हमारी तालीम और हमारी तरबियत के लिए बेहद जरूरी है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद ने कहा कि कोई चीज बाहर से आकर आपको नापाक नहीं कर सकती, अंदर से जो चीजें निकलती हैं वो हमें नापाक करती हैं। अब जब हम देखते हैं कि कोई बुरा ख्याल किसी के जहन में आता है, तो क्या उस बुरा ख्याल आने से हम एकदम नापाक हो जाते हैं? समझने की बात यह है कि जब तक हम उस बुरे ख्याल को कोई अमली जामा नहीं पहना लेते, तब तक हम नापाक नहीं होते। क्योंकि बुरे ख्याल आना या कुछ भी बुरा करने के बारे में हमें हमारे अंदर एक कोई आगाही आना कि ऐसा किया जाए, उससे हम नापाक नहीं होते। हम जब उस पर अमल करने के लिए जो लॉजिक हमें शैतान देता है, जब हम उस पर अमल करने के लिए अपने आप को दे देते हैं, तो तब हम नापाक होते हैं। फिर कलाम मुकद्दस में 20 आयत में लिखा है कि फिर उसने कहा, जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसको नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं। हरामकारियां, चोरियां, खून रेजियां, जनाकारियां, लालच, बदियां, मक्कर, शहवत प्रस्ती, बद नजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा, तुम जमीन का नमक हो। अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? अगर हमारे अंदर बुरे ख्याल हैं जो हमें अंदर से बाहर आकर नापाक करते हैं, तो कलाम मुकद्दस में यह भी लिखा है कि तुम जमीन का नमक हो। तो जो नमक है, क्या वो खुद से नमकीन है? खुदा का रूह जो है वो हमें नमकीन करता है। जब हम अपने आप को खुदा के रूह को देते हैं तो वो हमें नमकीन बनाता है। उसके बाद हम दुनिया में नूर बनते हैं, रोशनी बनते हैं। लोगों को हमारा टेस्ट आता है कि ये लोग आम दुनिया से फर्क लोग हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारी रहनुमाई के लिए खुदावंद ने कहा कि तुम्हारे अंदर से जो बुरे ख्याल निकलते हैं वो नापाक करते हैं। तो ये ख्याल ऑलरेडी किसी भी इंसान के अंदर होते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई किसी को किसी बारे में भी कि मैं फलां की ये चीज उठा लूं या फलां की इस चीज से मैं फायदा उठा लूं, या अगर ख्याल आ जाता है कि मैं यहाँ पे झूठ बोल देता हूं, तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो मसीही इब्तदाई मसीही होते हैं वो समझते हैं कि मैं बहुत बुरा बन गया हूं, मैं गुनहगार हो गया हूं, शायद मैं खुदा के काबिल नहीं रहा क्योंकि मेरे अंदर ये बुरा ख्याल आ गया है। लिखा है कि वो तो हमारे अंदर ही हैं जो हमें निकल के नापाक करते हैं। अगर हम उन्हें निकालेंगे ही नहीं तो वो हमें नापाक नहीं कर सकते। अगर आपको एक चीज की आगाही हो रही है कि तुम ये बुरा काम कर लो, इससे कुछ नहीं होता, ये सब करते हैं, और जब हम उसे बाहर निकालेंगे ताकि हम उसकी फेवर करें उस ख्याल की, तो फिर ही हम नापाक होते हैं। अगर वो बुरे ख्याल या वो बातें पड़ी रहेंगी तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगी। अगर हम बुरे ख्याल की बजाय अगर हम नमक का टेस्ट देंगे लोगों को, तो फिर इस बुरे ख्याल की हमारी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं रह जाती। मैंने बहुत सारे केस देखे हैं कि इब्लीस बुरे और गंदे ख्याल लोगों में भेजता है, और जब वो सुबह को लोग उठते हैं तो वो अपने अंदर इतना ज्यादा वो रिजेक्शन और इतनी ज्यादा अपने अंदर अपने आप को गुनहगार और गंदा समझते हैं कि वो खुदावंद के पास ही नहीं आते। वो कहते मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। लेकिन ये सब इब्लीस के हथकंडे हैं ताकि हम खुदावंद से दूर हो जाएं, हम कलाम की सच्चाई को ना जाने। कलाम की सच्चाई ये है कि खुदावंद हमें ये बताता है कि ये बुरे ख्याल तो आपके अंदर हैं, पर जो वो बाहर निकलेंगे, जब आप उन्हें किसी लॉजिक के साथ उन पे इम्प्लीमेंट करेंगे, उन पे अमल करेंगे, तो वो आपको नापाक बनाएंगे।
خداوند نے یہ بھید دیا ہے جسے صرف خدا کے لوگ سمجھ سکتے ہیں، جس کو صرف روحانی لوگ سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو جسمانی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انہی چکروں میں پھنسے رہتے ہیں، پاکیزگی اور ناپاکی، یہ چیز کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ چیز کریں گے تو یہ۔ مذہب پہ ہم اس طرح تو نہیں بات کر سکتے، لیکن میں ایک مثال کے طور پر ایک یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کو صرف مذہبی رسومات کے چکر میں جہنم میں بھیجا جاتا ہے۔ لوگ انہی چکروں میں پوری زندگی پڑے رہتے ہیں اور آخر وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی جو جسمانی رسومات اور روایات ہیں، چاہے انہیں مذہب کا رنگ دیا جائے چاہے مذہب سے باہر دیا جائے، ہمیشہ یہ یاد رکھیں اور دوسروں کو بتائیں کہ یہ سب سے بڑی آپ کے لیے یہ پھندا ہے۔ اس پھندے کو اپنے گلے سے اتار کے خداوند کے مکاشفے کو سمجھیں کہ خداوند ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ آپ اس پاکیزگی اور ناپاکی کے چکروں میں مت رہیں۔ آپ کلام مقدس کو پڑھیں، وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ برے خیال، یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمیں ناپاک کرنے کے لیے ہمارے ہی اندر موجود ہے، کسی باہر کی چیز نے آ کر ہمیں گندا نہیں کرنا۔ اور ان چیزوں پہ ہم کیسے قابو پاتے ہیں؟ خدا کا روح ہمارے اندر ہمیں نمکین بناتا ہے تاکہ ہم نمک بن جائیں۔ خدا کا روح ہمارے اندر روح کے پھل پیدا کرتا ہے، ایک پھل یا ایک سے زیادہ پھل بھی ہمارے اندر ہو سکتے ہیں۔ تو جب خدا کا روح ہمارے اندر پھل پیدا کرے گا تو یہ ناپاکی جو ہمارے اندر ہے ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ غالب آتے ہیں۔ اور آخری بات میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کنٹینیو پروسیس ہے، یہ ہر روز ہوتا ہے، ہمیں ہر روز ہی ایسے کرنا ہے۔ ہر روز ہی ہم اپنے آپ کو خداوند کو دیتے ہیں، ہر روز ہی وہ ہمیں نمکین بناتا ہے، ہر روز وہ ہمارے اندر یہ جو ناپاکی ہے جو خداوند نے کہا کہ تمہارے اندر سے وہ نکل کے ناپاک کرتی ہے، ہر روز خدا کا روح اس ناپاکی کو یسوع کے لہو سے اس ناپاکی کو ختم کرتا ہے، اور ہر روز خدا ہمیں پاک بناتا ہے۔ لکھا ہے پاک ہوتے جاؤ، یعنی یہ ایک کنٹینیو پروسیس ہے پاک ہونے کا۔ یہ کچھ جسمانی روایات نہیں ہے، یا ان روایات سے ہم نے نہیں ہونا، بلکہ ہم نے خدا کے کلام کے ساتھ سے اور خدا کے روح کی مدد سے ہر روز اور ہر لمحے پاک ہوتے جانا ہے، کیونکہ خدا نے کہا پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ یقیناً خدا پاک ہے تو اس نے کہا تم بھی پاک ہو، تو ہم بھی خدا کے روح کے ساتھ جڑ کر ہر روز پاک ہوتے جاتے ہیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔